السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مولانا عطاء الرحمن۔ آج ہم مطالعہ قرآن حکیم برائے 11ویں جماعت اس میں سبق نمبر 5 ہم پڑھیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اب ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ چوتھے سبق نمبر 4 ہم نے پڑھا۔ اس کی مشقی سوالات باقی ہے، کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو حل کریں گے۔ آج ہم سبق نمبر 5 شروع کرتے ہیں مطالعہ قرآن حکیم 11ویں جماعت کے لیے۔ تحویل قبلہ پر جو مخالفین کی طرف سے اعتراض تھا، اس کے 2 اثر تھے۔ ایک مذہب اسلام پر کہ اعتراض سے مذہب کی حقانیت میں شبہ پیدا کیا جایا کرتا ہے۔ اوپر کی آیتوں میں اس اعتراض کا جواب دے کر اس اثر کا دفع کرنا مقصود تھا۔ دوسرا اثر طبائع اہل اسلام پر، اہل اسلام کی طبیعتوں پر اعتراض سے بالخصوص جواب دینے کے بعد بھی اس پر بیجا اصرار کرنے سے قلب میں، دل میں رنج اور صدمہ پیدا ہوتا ہے۔ آیت آئندہ میں تخفیف حزن کا طریقہ کہ صبر و صلاۃ ہے بتلا کر اس دوسرے اثر کو زائل کر فرمایا گیا ہے کہ انسان کی طبیعت پر جو اثر پڑے اس اعتراضات پر، تو آپ نماز اور صبر سے کام لیں۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو۔ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ ولکن لا تشعرون، لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ شہداء اور انبیاء علیہ السلام کی حیات برزخی اور اس کے درجات، یہ تو سب کو معلوم ہے کہ اسلامی روایت کی روح سے ہر مرنے والے کو برزخ میں ایک خاص قسم کی حیات ملتی ہے جس سے وہ قبر کے عذاب یا ثواب کو محسوس کرتا ہے۔ اس میں مومن و کافر، صالح فاسق کوئی تفریق نہیں، لیکن اس حیات برزخی کے مختلف درجات ہیں۔ ایک درجہ تو سب کو عام اور شامل ہے، کچھ مخصوص درجے انبیاء کرام و صالحین کے لیے مخصوص ہے اور ان میں بھی باہمی تفاضل ہے۔ اس مسئلہ کی تحقیق پر علماء نے تحقیقات اور مقالات لکھے ہیں، لیکن ان میں سے جو بات اقرب الی الکتاب و سنت ہے اور شبہات سے پاک ہے، اس کو اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بیان القرآن میں واضح فرمایا ہے، اور اس کی تفصیل یہ ہے: ایسے مقتول کو جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے شہید کہتے ہیں، اور اس کی نسبت گو یہ کہنا کہ وہ مر گیا صحیح اور جائز ہے، لیکن اس کی موت کو دوسرے مردوں کی سی موت سمجھنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بعد مرنے کے گو برزخی حیات ہر شخص کی روح کو حاصل ہے اور اسی سے جزا و سزا کا ادراک ہوتا ہے، لیکن شہید کو اس حیات میں اور مردوں سے ایک گنا امتیاز ہے، اور وہ امتیاز یہ ہے کہ اس کی یہ حیات آثار میں اوروں سے قوی ہے۔ جیسے انگلیوں کے اگلے پھور اور ایڑی، اگرچہ دونوں میں حیات ہے اور حیات کے اثار بھی دونوں میں موجود ہے، لیکن انگلیوں کے پھوروں میں حیات کے اثار احساس
وغیرہ بنسبت ایڑی کے زیادہ ہے۔ اسی طرح شہداء میں آثار حیات عام مردوں سے بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ شہید کی اس حیات کی قوت کا ایک اثر برخلاف معمولی مردوں کے اس کے جسد ظاہری تک بھی پہنچا ہے۔ اس کا جسم باوجود مجموعہ گوشت و پوست ہونے کے خاک سے متاثر نہیں ہوتا اور مثل جسم زندہ کے صحیح سالم رہتا ہے، جیسا کہ احادیث اور مشاہدات شاہد ہے۔ پس اس امتیاز کی وجہ سے شہداء کو احیاء کہا گیا اور ان کو دوسرے اموات کے برابر اموات کہنے کی ممانعت کی گئی، مگر احکام ظاہرہ میں وہ عام مردوں کی طرح ہے۔ ان کی میراث تقسیم ہوتی ہے اور ان کی بیویاں دوسروں سے نکاح کر سکتی ہے، اور یہی حیات ہے جس میں حضرات انبیاء علیہ السلام شہداء سے بھی زیادہ امتیاز اور قوت رکھتے ہیں، یہاں تک کہ سلامتی جسم کے علاوہ اس حیات برزخی کے کچھ آثار ظاہری احکام پر بھی پڑتے ہیں۔ مثلا ان کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، ان کے ازواج دوسروں کے نکاح میں نہیں آ سکتے۔ بس اس حیات میں سب سے قوی تر انبیاء علیہ السلام ہے، پھر شہداء، پھر اور معمولی مردے۔ البتہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اولیاء و صالحین بھی اسی فضیلت میں شہداء کے شریک ہیں، سو مجاہدہ نفس میں مرنے کو بھی مانند شہادت میں داخل سمجھ گئے، اسی طور پر وہ بھی شہداء ہو گئے۔ یا یوں کہا جائے کہ آیت میں شہداء کی تخصیص عام قرون کے اعتبار سے شہداء کے ہم مرتبہ دوسرے لوگ صالحین و صدیقین کے اعتبار سے نہیں۔ ان کو اموات مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور اموال، والأنفس، اور جانوں، والثمرات، اور پھلوں کے نقصان سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بندوں کا امتحان ہوتا ہے، اس کی حقیقت وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ کی تفسیر میں گزر چکی ہے، اور حوادث کے واقعہ ہونے سے پہلے ان کی خبر دینے میں یہ فائدہ ہوا کہ صبر آسان ہو جاتا ہے، ورنہ دفعتاً کوئی صدمہ پڑنے سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ اور یہ خطاب ساری امت کو ہے، تو سب کو سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا دارالامتحان ہے، اس لیے یہاں کے حوادث کو عجیب اور بعید نہ سمجھا جائے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، یہ وہ لوگ ہیں، اذا اصابتہم مصیبۃ، کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم صرف اللہ ہی کے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایات ہیں، صلوات، ورحمت، اور رحمت ہے، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔